بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ موسٹ امپورٹنٹ ہم نے ہینڈ رائٹنگ کا جو ہے وہ اسٹیپ شروع کیا تھا، کیونکہ یہ چینل نالج ورڈ کے حوالے سے ہے، تو اس میں مختلف چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوگی، جنرل نالج کے حوالے سے ہوں گی، سبجیکٹس کے حوالے سے ہوں گے۔ اس میں مختلف سبجیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہمارا پوائنٹ ہے، ہمارا جو لیول ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہینڈ رائٹنگ پریکٹس، کریٹیو ہینڈ رائٹنگ، یا کہہ سکتے ہیں کہ سم سارٹ آف کیلیگرافی۔ اس کے کچھ کیلیگرافی کے رولز وغیرہ کچھ الگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہینڈ رائٹنگ پریکٹس ہے فاؤنڈیشن اور ہکس کے تھرو، تو یہ تھوڑا الگ ہے ایکچولی۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں رائٹنگ کی کہ ایک ٹری ہے رائٹنگ کا، اس کے مختلف برانچز ہیں، تو جو ہم ابھی آپ کو سکھا رہے ہیں وہ تھرو فاؤنڈیشن، تھرو ہکس ہے، کہ آپ نے جوائننگ رائٹنگ کیسے کرنی ہے، فاؤنڈیشن موومنٹ، لفظ کو کیسے جو ہے وہ دوسرے لفظ سے ملانا ہے کہ وہ اینڈ اپ کیسے ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ فرسٹ جو ہے ٹیچرز کے لیے، نمبر 1 پوائنٹ، ابتدائی اصلاح غلط لکھائی کی عادات سے چھٹکارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے اساتذہ کرام کو بچوں کی لکھائی کی مشقوں کے دوران ایک سپروائزر کا کام سر انجام دینا چاہیے۔ نمبر 2، بچوں کا انداز نشست، پینسل گرپ اور کتاب رکھنے کا انداز رائٹنگ شروع کرنے سے پہلے اور رائٹنگ کے دوران چیک کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ درست کراتے رہیں۔ لکھائی کی عمومی وجہ پین یا پینسل گرپ کا غلط، اکثر اوقات بچے جو ہیں اوپر سے پینسل یا پین کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ لائک دس، اور کچھ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لکھائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹلی جو پوائنٹس اس میں ہے، میں پین سے بھی مارک کر رہا ہوں، یہ فاؤنڈیشن موومنٹس ہیں، کہ آپ کو جو ہے فاؤنڈیشن جو موومنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ یہاں پر فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ ہکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاؤنڈیشنز موومنٹس بنانے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بس انہیں علیحدہ شیٹوں پر لکھنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس دیں، حتیٰ کہ ان میں لکھنے کی روانی پیدا ہو جائے۔ اب یہ فاؤنڈیشن موومنٹس کیوں ضروری ہے؟ ہکس اور فاؤنڈیشن موومنٹ بچے جو ہیں پوری طرح سے ان سے مطلب نقل کرنے کی، ان کو کاپی کرنے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ان کو سوچنے دے کہ وہ بیسٹ ہینڈ رائٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جوائننگ رائٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سمجھاتے وقت یہ جو 6 نمبر پوائنٹ کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں، کہ بچوں کو جوائننگ سمجھاتے وقت اس کی ٹیکنیک پر زور دیں، یعنی بچہ لیٹر مکمل ہونے کا خیال کیے بغیر آگے جڑنے والے لیٹر کی ٹیکنیک پر عمل کرے، اور الفاظ لکھتے وقت اگر کہیں رکنا مقصود ہو تو لیٹر بنا کر نہیں بلکہ اگلے لیٹر کی فاؤنڈیشن بنا کر رکے، کیونکہ فاؤنڈیشن بنتے ہی پچھلا لیٹر خود بخود مکمل ہو جاتا ہے۔ اٹس بٹ شروع میں کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، لیکن جب آپ سیکھ جائیں گے تو اس کی سمجھ پھر انسان کو آ جاتی ہے، اور ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو چونکہ ڈیفائن کرتی ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، پوائنٹ نمبر 7، کچھ بچے ان لیٹرز جیسے آر، ایس، ایف، پی
کو قدر مشکل پائیں گے، یعنی جب وہ فاؤنڈیشنز کے ذریعے ان کو لکھیں گے تو انہیں مشکلات پیش آئیں گی، تو ان کو بالکل پرفیکٹ لکھنے پر مجبور مت کریں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈ رائٹنگ پریکٹس جو ہے، اگر آپ اسمال لیول پر کر رہے ہیں، جیسے پرائمری لیول پر، تو بھی ٹھیک ہے، ان کے بچوں کی صلاحیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ ایلیمنٹری یا سیکنڈری لیول پر کرتے ہیں، یا پھر اگر ہماری طرح ٹیچرز ہیں آپ لوگ، اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو دس از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ فاؤنڈیشنز اور ہکس، جو 4 لائنز کی جو انگلش کاپی ہے وہ آپ خریدیں، کیونکہ ہمارا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے ٹیچر اور یا کہیں آفس میں کام کر رہے ہوں یا کہیں اور جگہ، تو ہمیں اسپیلنگز اور رائٹنگ کی وجہ سے ہم جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو دس از مسٹ مچ مور امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور کریئر۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اسکولنگ کی، کیونکہ یہ ہم اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں، تو موسٹ امپورٹنٹلی یہاں پر فاؤنڈیشن ہکس اور فاؤنڈیشن موومنٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں، تاکہ ان کی بچوں کی جو لکھائی ہے وہ بہتر ہو سکے۔